دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی مئی 2025 میں ہونے والی فضائی جھڑپ میں انڈین ایئر فورس نے تیجس طیاروں کا استعمال نہیں کیا تھا، انہیں نکالا ہی نہیں تھا۔ بھارت نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج لڑائی تھی۔ یہ 70 سے زائد طیارے بلند کیے تھے فضاؤں میں انڈیا نے، لیکن ان میں سے ایک بھی تیجس طیارہ نہیں تھا۔ مگر کیوں؟ تو اس کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ظاہر ہے اعتبار نہیں تھا انڈین ایئر فورس کو اس طیارے پر۔ اسے اچھے سے معلوم ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ بھارتیوں کو خوش کرنے کے لیے تیجس کے بارے میں بلند و بانگ دعوے تو کیے جا سکتے ہیں، پر حقیقت میں یہ جنگ کے قابل نہیں۔ ویسے بھی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ تیجس کے ڈیزائن اور ٹیکنالوجی میں مسائل ہیں، بہت سے دیگر چیلنجز کا سامنا بھی ہے اسے ایک بار انڈین نیوی نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ بھاری بہت ہے یہ، اور پھر دوبارہ اس کا ڈیزائن اور ٹیکنالوجی تبدیل کر کے اسے ہلکا بنایا گیا۔ امریکہ انجن نہیں دے رہا، جی ہاں، اس میں امریکہ کا بنا انجن لگتا ہے، کیونکہ بھارت انجن نہیں بنا سکتا۔ حد یہ ہے کہ 1983 میں شروع ہوا تھا تیجس کی تیاری کا منصوبہ، مگر آج تک مکمل نہ ہو سکا۔ آج تک انڈین ایئر فورس کو اس کی ڈیمانڈز کے مطابق تیجس فراہم نہیں کیے جا سکے۔ اب تلک بہت کم تعداد ہی دی گئی اس کی، مگر اس کے مقابلے میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کی بات کریں تو یہ بھارت کے خلاف 2 بار استعمال ہوا اور دونوں بار ہی فتح یاب ٹھہرا۔ پہلی بار 2019 میں پاکستان نے JF-17 تھنڈر سے ہی چائے والی سرکار ابھینندن کا طیارہ MiG-21 مار گرایا تھا۔ جی ہاں، ہمارے JF-17 تھنڈر پر نصب ایئر ٹو ایئر بیلسٹک میزائل نے کام تمام کیا تھا اس MiG-21 کا، مگر بھارت نے اس وقت الزام لگایا تھا کہ فضا سے فضا میں مار کرنے والی میزائل تو صرف پاکستان کے ایک ہی طیارے پر لگے ہیں، اور وہ ہے F-16، یعنی F-16 نے کی تھی یہ کارروائی۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ شاید ہم F-16 کو بھارت کے خلاف استعمال ہی نہیں کر سکتے، مگر بھارت نے امریکہ کو غصہ دلانے کے لیے یہ کہا، لیکن امریکہ سمیت کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ خیر، مودی نے اپنی تباہی مانتے ہوئے کہا تھا کہ اگر رافیل ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، اور پھر اس کے بعد انڈیا نے رافیل طیارے بھی خرید لیے، اور پھر آ گیا مئی 2025۔ مئی کی پاک بھارت فضائی جھڑپ میں JF-17 تھنڈر پر ہی نصب ہائپر سونک میزائل CM-400 AKG سے پاکستان نے بھارت کے روسی ساختہ دفاعی نظام S-400 کا کلا کما کیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا اسے، یعنی جس کا کام ہی ایئر ڈیفنس تھا اسے ہی شکار کر لیا ہمارے شہزادے JF-17 تھنڈر نے ہائپر سونک میزائل کے ذریعے۔ JF-17 تھنڈر نے S-400 کو کیسے تباہ کیا تھا، اس پہ ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ خیر، زیادہ تر رافیل بھلے ہی ہم نے J-10C سے گرائے تھے، پر JF-17 تھنڈر نے بھی زمین بوس کیا تھا رافیل کو۔ رافیل کے علاوہ انڈیا کے MiG-29 اور سخوئی Su-30 دونوں یا ان میں سے کوئی ایک طیارہ JF-17 تھنڈر نے ہی شکار کیا تھا، مگر کیسے؟ تو دیکھیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے J-10C پہ لگے PL-15 میزائل سے رافیل گرائے تھے، مگر یہ بات زیادہ مشہور نہیں ہے کہ JF-17 تھنڈر پہ بھی PL-15 میزائل نصب ہے، اور اس کا ثبوت یہ تصویر ہے، اور یہ تصویر 26 اپریل 2025 یعنی پچھلے سال ریلیز کی گئی تھی۔ اس میں JF-17 تھنڈر پہ PL-15 میزائل نصب ہے، اور یہ تصویر مئی کی جھڑپ سے پہلے ریلیز کی گئی۔ اس کا مقصد انڈیا کو بتانا تھا کہ J-10C تو دور کی بات، تمہیں تو JF-17 تھنڈر بھی نہیں چھوڑے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رافیل سمیت کم از کم 2 سے 3 طیاروں کا سر لے گئے تھے ہمارے بھائی صاحب JF-17 تھنڈر۔ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف 2 بار ٹیسٹ ہو چکا JF-17 تھنڈر، اور دونوں بار بازی لے گیا، میلہ لوٹ لیا اس نے۔ فلی وار ٹیسٹڈ ہے یہ، تبھی تو سعودی عرب، انڈونیشیا، آذربائیجان، سوڈان، لیبیا، مراکش اور بنگلہ دیش سمیت کم از کم 18 ممالک، جی ہاں 18 ممالک خرید رہے ہیں اسے پاکستان سے۔ ظاہر ہے دنیا خرید ہی اسی لیے رہی ہے کیونکہ اس کی کارکردگی، طاقت اور مہارت ثابت شدہ جو ہیں۔ چند ماہ پہلے ہونے والی دبئی ایئر شو کو ہی لے لیں، اس میں بھی ایک دوست ملک سے MOU سائن ہوا JF-17 تھنڈر کی فروخت کا،
اور اس کے بعد تو اتنے آرڈرز ملے کہ توبہ توبہ، اب تلک ہم کم از کم 15 ارب ڈالرز کے معاہدے کر چکے JF-17 تھنڈر کی فروخت کے، جبکہ آج تک ایک تیجس بھی فروخت نہ کر سکا انڈیا۔ حالانکہ 3 بار دبئی ایئر شو میں شریک ہوا تیجس، اور دبئی ایئر شو دنیا کے بڑے ایئر شوز میں سے ایک ہے۔ ان میں پوری دنیا اپنے مسافر اور لڑاکا طیاروں کی نمائش کرتی ہے۔ تمام میزائلز، گنز اور دیگر ہتھیار حصہ ہوتے ہیں اس ایئر شو کا۔ دنیا بھر کے ماہرین اور ایئر فورسز کے سربراہان آتے ہیں اس ایئر شو میں، اور سودے ہوتے ہیں لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ کے۔ اب غور کریں اس پہ، 3 شوز میں شرکت کے باوجود کسی نے لفٹ نہ کرائی تیجس کو، گھاس ہی نہ ڈالی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کو کوئی دلچسپی نہیں تیجس میں، دنیا اسے اچھا طیارہ مانتی ہی نہیں، اور اوپر سے رہی صحیح کسر اس کے حادثے نے پوری کر دی۔ وہ ایسے ہے کہ جس طیارے کو دنیا بھر کے سامنے فروخت کے لیے پیش کیا گیا وہ خود ہی گر گیا، اب کوئی گھنٹہ خریدے گا اسے۔ اور ایک اور مزے کی بات بھی سن لیں، پتہ ہے دبئی ایئر شو جیسے بڑے ایونٹس پہ کرتب کیوں دکھاتے ہیں طیارے؟ ظاہر ہے یہ ایئر شو سرکس تو نہیں ہے نا، اصل میں کرتب دکھانے کا مطلب ہوتا ہے مہارت دکھانا، تبھی تو طیارے مینوورنگ کرتے ہیں، الٹے پلٹے ہوتے ہیں، فضا میں گول گول گھومتے ہیں، نیچے آ کر ایک دم اوپر اٹھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ پائلٹ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کا طیارہ یہ سب کر سکتا ہے، دشمن طیارہ سامنے آنے کی صورت میں بچ نکلے گا، اور دشمن کے طیارے کو مار گرانے کی بھرپور صلاحیت ہے اس میں۔ اور یہی سب دکھاتے ہوئے تیجس دھڑام سے گر پڑا، زمین سے ٹکرا گیا، اٹھ ہی نہیں سکا اوپر۔ اس سے تاثر یہ گیا کہ فارغ ہے تیجس، فارغ، اس لیے اسے اب کوئی نہیں خریدے گا۔ ویسے بھی انڈیا صرف اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کی فروخت کی باتیں کرتا ہے، اور بھائی پہلے اپنی ایئر فورس کو تو دے دو تیجس، تمہاری فضائیہ پیٹ پیٹ کے تھک گئی مگر بار بار ڈلیوری لیٹ کی اس کی، پہلے اپنے لیے تو کچھ بنا لو، بعد میں بیچنے کا سوچنا دنیا کو۔ لیکن اب تو خطرہ ہے کہ جس طرح تیجس گرا، اسے شاید انڈین ایئر فورس بھی لینے سے انکار کر دے۔ خیر، اب JF-17 تھنڈر اور تیجس کے کچھ فیچرز کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ یہ موازنہ انتہائی آسان زبان میں ہوگا تاکہ سب سمجھ سکیں۔ JF-17 تھنڈر کا کومبیٹ ریڈیس ہے 1352 کلومیٹرز کا، یعنی اگر مشن پہ جا کے واپس آنے کا مشن 1350 کلومیٹر ہو تو یہ بآسانی طے کر سکتا ہے بنا دوبارہ فیول بھروائے، یعنی اسلام آباد سے نئی دہلی تک 2 بار آ جا سکتا ہے JF-17 تھنڈر بغیر ری فیولنگ کے، جبکہ تیجس کا کومبیٹ ریڈیس صرف 500 کلومیٹر ہے جو بہت کم ہے۔ رہی بات ریڈار کی تو JF-17 تھنڈر کے ریڈار کی رینج ہے تقریباً 150 سے 170 کلومیٹر تک، یعنی 170 کلومیٹر دور تک موجود ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، یعنی دیکھ لیتا ہے JF-17 تھنڈر، اور تیجس کی ہے 200 کلومیٹر تک۔ مگر رکیں ذرا، صبر کریں۔ بظاہر تو تیجس کے ریڈار کی رینج کچھ زیادہ ہے JF-17 تھنڈر سے، لیکن صرف ریڈار کی رینج ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر لینا، جیم ہونے سے خود کو بچانے کی صلاحیت، سگنلز پروسیسنگ اور مشن پروفائل بھی نہایت اہم ہوتی ہے۔ لیکن چھوڑیں ان سب کو بھی، کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مئی میں بھارت کے طیارے گرانے والے تمام پاکستانی طیاروں نے اپنے ریڈارز آف کر رکھے تھے۔ جی ہاں دوستو، ہمارے 10C اور JF-17 تھنڈر ان دونوں طیاروں کے ریڈار آف تھے، یعنی تقریباً 200 کلومیٹر دور بھارتی طیاروں کو یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بنا دیکھے نشانہ لیا بھارتی رافیل اور دوسرے طیاروں کا، بغیر دیکھے ہی PL-15 میزائل فائر کیے جو ان طیاروں پہ جا لگے اور کر دیا ان کا کام تمام۔ بھارتی طیارے زمین بوس ہو گئے۔ یہ سب معلوم ہے کیسے ہوا؟ اصل میں ایک ہوتا ہے ایواکس طیارہ، اس پہ انتہائی طاقتور ریڈار نصب ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے اپنے تمام طیاروں پر لگے میزائلوں، ہتھیاروں، زمین پر موجود ریڈار، سیٹلائٹس اور ایواکس طیاروں کو آپس میں جوڑ رکھا تھا، یعنی کہ انٹیگریٹ کر رکھا تھا۔ یہ کام انڈیا نہیں کر سکا آج تک۔ خیر، پاکستان کی جانب سے اس انٹیگریشن کا فائدہ یہ ہوا کہ J-10C اور JF-17 تھنڈر کے پائلٹس کو کہا گیا کہ وہ PL-15 میزائل فائر کر دیں، مت بھولیں ریڈار بند تھے ہمارے طیاروں کے، مگر ایواکس طیارہ اپنے ریڈار سے بھارتی طیاروں کی پوزیشن دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس اینگل پہ میزائل فائر کرنا ہے، ٹارگٹ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے پائلٹس نے یہ کر دیا۔ اور ہاں، PL-15 میزائل کا ریڈار بھی آف تھا۔ پتہ ہے کیوں تھے ہمارے طیاروں اور PL-15 میزائل کے ریڈارز آف؟
وہ اس لیے تاکہ دشمن کے طیارے انہیں ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں، کیونکہ ریڈار آن ہو تو طیارہ خود تو دیکھتا ہے دشمن کو مگر خود بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نے بند کر رکھے تھے یہ ریڈارز۔ خیر جیسے ہی PL-15 میزائل رافیل اور دیگر بھارتی طیاروں کے انتہائی قریب پہنچا تو اس نے اپنا ریڈار آن کر لیا، کیونکہ یہ سب اتنا قریب آ چکا تھا بھارتی طیارے خود کو بچا نہیں سکتے تھے اس سے۔ یوں ہم نے اپنے J-10C اور JF-17 تھنڈر طیاروں سے مار گرائے بھارت کے رافیل، سکھوئی Su-30 اور MiG-29 طیارے۔ اس لیے سمجھیں اس بات کو کہ انڈیا کو اگر F-35 بھی آ جائیں تو وہ بھی گروا دے گا بھارت، کیونکہ اس نے اپنے طیاروں، ریڈارز اور ہتھیاروں کو آپس میں جوڑ نہیں رکھا، انٹیگریٹ نہیں کر رکھا۔ اس لیے تیجس کے ریڈار کی رینج JF-17 تھنڈر سے زیادہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خیر اب آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ اگر کبھی تیجس طیارے ہمارے JF-17 تھنڈر کے سامنے آ گئے تو اس کا کیا ہوگا کالیا؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔